إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ یونس رکوع نمبر 3 پڑھیں گے ہم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم چکھاتے ہیں کافر لوگوں کو رحمتاً کوئی رحمت، من بعد ضراء تکلیف کے بعد، مستہم جو پہنچی ہو ان کو، اذا لہم تو اچانک ان کے لیے مکرن کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے، فی آیاتنا جو چلتے ہیں وہ ہماری آیتوں میں، ہماری نشانیوں میں۔ قل اللہ کہہ دیجیے اللہ اسرع مکرا زیادہ تیز ہے مکرا چال چلنے میں، ان رسولنا بے شک ہمارے فرشتے یکتبون وہ سب لکھ لیتے ہیں، ما تمکرون جو تم سب چالیں چلتے ہو۔ هو الذی اللہ وہی ہے جو یسیرکم وہ چلاتا ہے تمہیں، فی البر خشکی میں، والبحر اور سمندر میں، حتی یہاں تک کہ جب، اذا جب تم ہوتے ہو، فی الفلک کشتیوں میں، وجرین بہم اور وہ چل پڑتی ہیں، بہم انہیں لے کر، بریحن عمدہ موافق ہواؤں کے ساتھ، بریحن طیبہ پاکیزہ ہواؤں کے ساتھ، عمدہ ہواؤں کے ساتھ، وفرحوا بہا اور وہ سب خوش ہوتے ہیں، بہا اس پر، جاءتھا تو آ جاتی ہے ان کشتیوں پر، ریح عاصف سخت ہوا تیز ہوا آ جاتی ہے، وجاءہم الموج اور آ جاتی ہیں ان پر موجیں، من کل مکان ہر جگہ سے، وظنوا اور وہ سب یقین کر لیتے ہیں، انہم کہ یقیناً وہ، احیط گھیر لیا گیا ہے، بہم ان کو، دعوا اللہ تو وہ سب پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین سب خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے عبادت کو، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، دعا کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ لئن البتہ اگر انجیتنا تو نے نجات دی ہمیں، من ہذہ اس طوفان سے، لنکونن تو ضرور بالضرور ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر گزاروں میں سے۔ فلما پھر جب انجاہم اس نے نجات دی انہیں، اذا لہم تو اچانک وہ، یبغون وہ سب سرکشی کرنے لگتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر حق نہ حق طریقے سے، یا ایھا الناس اے انسانو اے لوگو، انما بغیکم یقیناً تمہاری سرکشی کا وبال، علی انفسکم تمہاری جانوں پر ہی ہے، متاع الحیات الدنیا اٹھا لو دنیاوی زندگی کا فائدہ، ثم پھر الینا ہماری طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، فننبئکم ہم خبر دیں گے تمہیں، بما کنتم تعملون اس کی جو تم سب عمل کرتے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا بے شک دنیا کی زندگی کی مثال تو صرف اتنی ہے، کما ان پانی کی طرح، انزلنا کہ ہم نے اتارا اسے، من السماء آسمان سے، فاختلط پھر مل جل گئیں بھی اس کے ساتھ، نبات الارض زمین کی نباتات، مما اس میں سے جسے یأکل الناس کھاتے ہیں لوگ، والانعام اور چوپائے جانور بھی کھاتے ہیں اس سے، حتی یہاں تک کہ اذا اخذت الارض جب حاصل کر لی زمین نے، زخرفہا اپنی آرائش، وزینت اور وہ خوب مزین ہو گئی، وظن اور گمان کر بیٹھے، اہلہا اس کے رہنے والے، انہم کہ یقیناً وہ، قادرون علیہا سب قادر ہیں اس پر، اتاہا امرنا تو اچانک آ گیا اس پر، امرنا ہمارا حکم، لیلاً رات کو، او نہارا یا دن میں، فجعلناہا تو ہم نے کر دیا اس کھیتی کو، حصیداً جڑ سے کاٹی ہوئی، کأن لم تغن گویا کہ نہیں تھی وہ موجود، بالامس کل کو، کذالک اسی طرح، نفصل ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات اپنی آیات کو، لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالی، یدعو بلاتا ہے، الی دار السلام سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف،
लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए कि जिन सब ने अहसनू नेकियां की, अलहुस्ना उनके लिए अच्छा बदला है, व ज़ियादा और कुछ उस बदले से ज़्यादा भी है, वला यरहक़ु वुजूहहुम और नहीं छाएगी उनके चेहरों पर क़तरुन कोई स्याही, वला ज़िल्ला और न ज़िल्लत छाएगी। उलाइका यही वो लोग हैं, अस्हाबुल जन्नह जो जन्नत वाले हैं, हुम फ़ीहा ख़ालिदून उसमें वो हमेशा रहेंगे। वल्लज़ीना और वो लोग कसबू कि जिन सब ने कमाई अस्सय्याति बुराइयाँ, जज़ाउ सय्यतिन बिमिस्लिहा तो बदला है सय्यतिन किसी बुराई का, बिमिस्लिहा उसके मिसल, कि उन्होंने जो बुराइयां की उन बुराइयों के बराबर उन्हें सज़ा मिलेगी। व तरहकुहुम और ढांप लेगी उन्हें ज़िल्लतुन ज़िल्लत, मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम नहीं होगा उनके लिए अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला। कान्नमा गोया के उशियत ओढ़ा दिए गए, यानी ढांप रही होगी, वजूहुहुम उनके चेहरों पर, क़ितअन टुकड़े, मिनल लैल रात से, मुज़लिमा जो कि अंधेरी हो। उलाइका अस्हाबुन नार यही लोग दोज़ख वाले हैं, हुम फ़ीहा ख़ालिदून उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। यौम व यौम नहशुरुहुम और जिस दिन हम इकट्ठा करेंगे उन्हें, जमीअन सबको, सुम्मा नक़ूलु फिर हम कहेंगे, लिल्लज़ीना उन लोगों से, अशरकू के जिन सब ने शिरक किया था, मकानकुम अपनी जगह ठहरे रहो, अंतुम तुम भी, व शुरकाउकुम और तुम्हारे शरीक भी, फ़ज़य्यलना बैनहुम फिर हम जुदाई डाल देंगे, बैनहुम उनके दरमियान, वक़ाल शुरकाउहुम और कहेंगे उनके शरीक, मा कुंतुम इय्याना ताबुदून नहीं थे तुम बिल्कुल हमारी, ताबुदून तुम सब इबादत करते। फ़कफ़ा बिल्लाह पस काफ़ी है अल्लाह, शहीदन गवाह, बैनना हमारे दरमियान, व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान, इन कुन्ना के बेशक कुन्ना थे हम, अन इबादतिकुम तुम्हारी इबादत से, लगाफिलिन यकीनन बेखबर थे। हुनालिका वहाँ, तबलू जान लेगी या जांच लेगी, परख लेगी, कुल्लु नफ्सिन हर जान को ये पता चल जाएगा, हर जान ये पहचान कर लेगी, जान लेगी जो उसने आगे भेजा, मा असलफत जो उसने आगे भेजा, वरुद्दू और वो सब लौटाए जाएंगे, इल्लाह अल्लाह की तरफ, मौलाहुमुल हक जो उनका हकीकी मालिक है, वज़ल्ला और गुम हो जाएगा, अनहुम उनसे, मा कानू यफ्तरून जो वो सब झूठ घड़ते थे, जो वो इफ्तरा करते थे, बांधते थे, अपने नज़रियात और अकायद खुद घड़े हुए थे, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ तक ये रुकू कंप्लीट हुआ। अभी इसकी तफसीर हम देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हम वइज़ा अज़क़ना अन्नास रहमा हम जब किसी इंसान को रहमत दें, यानी उसको नेमतें दें, फरावानियाँ दें, माल और दौलत में वुसअत अता करें, और फिर बाद ज़र्रा तकलीफ़ के बाद, यानी पहले उस पर परेशानियाँ थीं, मुश्किलात थीं, तकलीफ़ें थीं, वो तकलीफ़ें हमने हटा दी, परेशानियाँ दूर कर दी, मुश्किलात ख़त्म हो गई, अब फरावानियाँ हैं, मुश्किलात ख़त्म हैं और इक़्तिदार मिल चुका है, इख्तियार है इसके पास, क़ुव्वत है, ताकत है, गलबा है, कंट्रोल है, तो क्या करता है, इज़ा लहुम मक्रुन फ़ी आयातिना फिर हमारी आयतों में, यानी हमारे दीन के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ ये चालें चलने लगते हैं। कि इन काफरों की हालत देखो कि जब हम इनको इक़्तिदार देते हैं, जब हम इन पर मुश्किलात टाल कर इनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं और इन्हें खुशहालियाँ अता करते हैं और इन्हें अपनी रहमतों से नवाजते हैं, तो क्या करते हैं, इज़ा लहुम मक्रुन फ़ी आयातिना हमारे दीन के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ ये चालें चलने लगते हैं। वलिल्लाहु अस्रा मकरा इनसे कह दो अल्लाह चालें चलने में बहुत सख्त है, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तदबीर से आगे नहीं बढ़ सकते, तुम क्या कर लोगे, इतने जो प्लानिंग कर रहे हो इस्लाम के ख़िलाफ़, आखिर तो तुमने मरना है। और आज भी देख लें काफिर इस्लाम को मिटाने के लिए कितने जो है चालें चलते हैं, कितनी उन्होंने इस इस्लाम के ख़िलाफ़, ताकि इस्लाम ना फैले, लोग अल्लाह की तरफ ना आएँ, ये बेराह रवी का शिकार हो जाएं, ये बगावतों में रहें, ये अल्लाह की नाफरमानियों में रहें, ये फाशी उरियानी में लगे रहें, इस पर वो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितनी चालें चल रहे हैं, कितनी उनकी NGOs इस पर काम कर रही हैं, एलुमिनाटी कंपनियां, और क्या कुछ उन्होंने इस पर लगाया हुआ है, ये फिल्में, गाने, ड्रामे, ये गेमें,
یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ مسلمان اسی پہ لگے رہیں. ان کو بس یہی ہو کہ آج فلاں کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں، آج فلاں یہ ہو رہا ہے، آج کون سی فلم آ رہی ہے، کون میچ جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، بس. اور پھر اس سے وقت ملے تو آپس میں جو ہے گیمیں لگانا شروع کر دیں، اس پر جوئے لگائیں، موبائل پر، نیٹ پر، کیا کچھ کر رہی ہے نوجوان نسل. اور پھر یہ پتہ نہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے کیا کرنے تھے. ابھی آگے مثال آ رہی ہے دنیا کی، ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم انہیں اقتدار دیتے ہیں، وسائل دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں. دیکھیں نا یہ وسائل کتنے، یہ میڈیا، یہ نیٹ کتنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر اس کو اچھا استعمال کریں. لیکن ان وسائل کو زیادہ تر اسلام کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں اور رب کی بغاوتوں میں ان چیزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے. ہم بھی دیکھیں کہ ہم اللہ کی اس نعمت کو کہاں استعمال کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے هو الذی یسیرکم، وہ ذات جو تمہیں چلاتا ہے، فی البر، خشکی میں بھی وہ تمہیں سفر کراتا ہے. اس وقت تو اتنے جو ہے سہولتیں نہیں تھیں، سواریاں نہیں تھیں، جہاز تھے یا گھوڑے تھے، اونٹ تھے یا گھوڑے تھے. اب جو ہے سواریاں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، جہاز بھی ہیں، اور اس کے ذریعے ہم خشکی میں بھی سفر کرتا ہے انسان، اور فضاؤں میں بھی سفر کرتا ہے، اور سمندر میں بھی سفر کرتا ہے. اگر اس وقت سمندر میں کشتیاں چلتی تھیں، کشتیوں میں سفر ہوتا تھا کہ جب تم خشکی میں بھی چلتے ہو والبحری، اور سمندر میں بھی وہ رب تمہیں لے کے جاتا ہے. کس نے جو ہے نا تابع کر دیا ہے سمندر کی لہروں میں اور موجوں میں تم سفر کر کے چلے جاتے ہو. کہیں یہ تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ رب العالمین سمندر کی ان موجوں میں تمہیں غرق کر دے، یا روڈ پہ چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم پکڑے نا وہاں، لا یسمعون، تو تمہاری چیخیں سننے والا بھی وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا. تمہیں بچانے والا، تمہاری مدد کو آنا تو درکنار، تمہاری چیخ و پکار بھی کوئی نہیں سن سکے گا جب ہم پکڑیں گے تمہیں. سمندر میں حتی اذا کنتم فی الفلک، جب کہ تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں چل پڑتی ہیں، بریح، عمدہ ہوا چل رہی ہے اور کشتی چل رہی ہے، سفر ہو رہا ہے، اور تم خوش ہوتے ہو اس کے ساتھ کہ حالات سازگار ہیں اور ماحول ٹھیک ہے، سمندر میں طغیانی نہیں ہے، موجیں نہیں ہیں، اور سفر ہمارا اچھا ہو رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جاءتھا ریح عاصف، اچانک تیز ہوا آتی ہے، جکھڑ چلتے ہیں، طوفان آتے ہیں. وجاءہم الموج، اور بڑی بڑی پانیوں کی موجیں آنے لگتی ہیں، من کل مکان، ہر طرف سے. اور تم یہ سمجھتے ہو احیط بہم، اب ہم گھیر لیے گئے، اب ان سمندر کی ان موجوں میں کوئی بچانے والا نہیں ہمیں. تو پھر کیا کرتے ہو؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اللہ کو خالص پکارتے ہو، پھر اللہ سے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، فریادیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اللہ آج اگر تو نے بچا لیا تو آج گناہوں بھری زندگی ہم چھوڑ دیں گے. کہ نا کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، انسان کی فطرت ہے، اور خصوصاً کلمہ پڑھنے والے، کافر تو مانتے نہیں، اور یہ اصل مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، میں ان کا بھی بتاتا ہوں آپ کو. لیکن آج ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان اکثر کی حالت یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آتی ہے نا، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو سارے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، مسجدیں بھری ہوتی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے اس پریشانی کو ٹلنے کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے وہ پریشانی ٹلتی ہے، بس پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ بھول جاتا ہے، پھر نمازیں بھی گئیں، پھر وہ دعائیں ساری جو مانگی تھیں وہ سب ختم. کیا کہتے ہیں؟ ان انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اگر تو نے ہمیں نجات دے دی ہم تیرا شکر کریں گے، تیرے سامنے سجدے کریں گے، تجھ سے معافیاں مانگیں گے. اللہ فرماتے ہیں فلما انجاہم، جب ہم نجات دے دیتے ہیں ان کو، اذا ہم یبغون فی الارض، پھر یہ زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں، پھر کہتے ہیں فلاں نے چھڑایا، فلاں بزرگ نے بچایا ہمیں. یہ مشرکین مکہ ایسے کرتے تھے، سمندروں میں، طوفانوں میں اللہ سے خالصتاً فریاد کرتے تھے. اللہ رب العالمین جب ان کو بچا لیتے ہیں، جب سمندر سے پار نکلتے، کشتی کنارے لگتی، پھر آ کر شکرانے کے لیے بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے، سجدے وہاں کرتے، اور پھر کہتے کہ فلاں بزرگ کے واسطے اور طفیل سے، اس کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں. ایک واقعہ بھی آتا ہے اس پر بڑا مشہور، اس آیت کے مطابق، اس کی تفاسیر میں بھی ہے. اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے تھے حضرت اکرمہ، بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی قدرت،
کہ جس کو چاہیں اسلام لانے کی توفیق دے دیں۔ باپ کافر ہے، باپ کافر اور کفر کا بھی بہت بڑا لیڈر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کے صحابہ پر ظلم ڈھانے والا، اور میدان بدر میں سب سے آگے سب کو ابھار کر لے کے آنے والا اور مرنے والا وہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو اسلام کی ہدایت دے دی۔ یہ اللہ کی مرضی، یہدی جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا، آپ زور لگا رہے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے نہیں دی ہدایت۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے دیکھنا ہے کہ اس کا دل ہدایت کے لائق ہے۔ اب یہ نا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، جب مکہ فتح ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان بھی کیا۔ اس وقت جتنے بھی کافر تھے نا سب نے مکہ چھوڑ دیا، سب بھاگ نکلے، کیا فائدہ یہاں رہنے کا۔ اور ان بھاگنے والوں میں یہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تھے۔ یہ بھاگے گئے حبشہ کی طرف بھاگے تو آگے سمندر تھا، سمندر کے کنارے گئے، وہاں سے کشتی پہ بیٹھے اور سمندر کا سفر شروع ہوا تاکہ حبشہ چلے جائیں۔ اب سمندر میں اللہ رب العالمین جب اس کو ہدایت دینے پہ آئیں تو اللہ تعالیٰ خود سبب بناتے ہیں، اور سمندر میں جو ہے طوفان آنے لگا، موجیں آئیں، جس طرح بالکل جس آیت میں نقشہ کھینچا ہے نا، پہلے ریح عاصف وجاہم الموج، تیز ہوا آئی، موجیں آنے لگیں ہر طرف سے۔ اب جو ہے لوگ مختلف، سارے مشرک سوار تھے اس میں، ایک کشتی والا بھی تھا ملاح، اور باقی سب مشرک تھے۔ سب مشرکوں نے اپنے اپنے معبودوں کو بلانا شروع کیا، سب بلا رہے ہیں، کوئی ود کو، کوئی سوا کو، یعوق، یعوس، نصر، جو معبود انہوں نے بنائے تھے سب کو بلا رہے ہیں۔ اب اکرمہ کہتے ہیں میں بھی بلا رہا ہوں، اور پھر سب نے پوچھا ملاح سے کہ بتاؤ ہم تو نئے ہیں، تمہارا روزانہ جو ہے ان سمندر کی موجوں سے واسطہ پڑتا ہے، اب کیا کریں، کس کو بلائیں، کون سا معبود یہاں مدد کرے گا؟ تو کشتی کا ملاح کہتا ہے اگر ان سمندر کی موجوں سے بچنا ہے تو فاخلصوا لہ الدعاء، اپنی دعاؤں کو خالص کر لو، خالصتاً دعائیں کرو۔ اکرمہ کہتے ہیں میں 4-5 معبودوں کو بلا رہا تھا تو 2 کو چھوڑ دیا، 2-3 کو بلانے لگا، ملاح بار بار کہہ رہا تھا اخلصوا لہ الدعاء، دعاؤں کو خالص کرو، آج یہاں کوئی بچانے والا نہیں۔ پھر سب نے کہا کہ تم بتاؤ تمہارا روز جو ہے ان طوفانوں سے واسطہ پڑتا ہے، بتاؤ ان طوفانوں میں، ان سمندر کی ان موجوں میں بچانے والا کون ہے؟ اکرمہ کہتے ہیں پھر ملاح نے کہا کہ اگر اس کشتی میں بچنا ہے تم نے تو اللہ کو بلاؤ، تو ایک اللہ کو بلاؤ، لا الہ الا اللہ کہو کہ یہاں بچانے والا اگر کوئی ہے تو وہ ایک اللہ ہے جو 7 آسمانوں سے اوپر ہے، نہ یہاں تمہارے باطل معبود بچا سکتے ہیں نہ تمہارے کوئی اور الہ بچا سکتے ہیں، یہاں بچانے والا ہے تو اللہ ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں میرا تو ایک دم سے دماغ ہی ہل گیا کہ یہ کیا، جن معبودوں کی خاطر ہم نے دشمنی مول لی، جن معبودوں کی خاطر میرے باپ نے گردن کٹا دی، جن معبودوں کی خاطر ہم ساری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کرتے رہے اور لڑتے رہے، جنگیں ہم نے لڑیں، کتنے بندے ہمارے مارے گئے، کیا وہ صرف خشکی میں بچاتے ہیں، یہاں سمندر میں وہ نہیں بچاتے؟ اور اگر یہاں بچانے والی ذات ایک اللہ کی ہے تو یہی کلمہ لا الہ الا اللہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے، ہمیں بتاتے تھے، پھر تو ان کی دعوت سچی ہے۔ کہتے میں نے دل میں ارادہ کیا اگر میں اسی الہ کو بلاتا ہوں، اگر میں یہاں بچ جاتا ہوں تو پھر حبشہ کی طرف نہیں جاؤں گا، پھر میں واپس جاؤں گا مکہ میں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ بلانا شروع کیا، اللہ نے بچا لیا، اب اللہ سے کہا کہ واپس لے چلو، واپس گئے، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیت اللہ کے اندر ہی بیٹھے ہیں، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آ کر پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے پیغمبر میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو سمندر میں اس ملاح کا بھی کیا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ بچانے والی ذات یہاں پر ہے تو ایک اللہ ہے۔ پھر جب وہ خشکی پہ آتے تو وہاں پر معبود رکھے ہوئے تھے، یہ بیٹے دیتا ہے، یہ پریشانیاں ٹالتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، لیکن جب پھنستے کہ اب موت آئی، اب آئی موجیں اور ہماری کشتی کو اٹھا کر پھینک دیں گی، کچھ بھی نہیں بچے گا، وہاں فوراً اللہ کو بلاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب اللہ نجات دے دیں تو پھر بغیر حق کے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے بچایا، فلاں معبودوں نے بچایا، یا پھر ان کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر دیں گے۔ بڑے پریشانی اور مشکل تو اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مشکلیں اور پریشانیاں یہ بھی حل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہی چیز ان کی ناپسند تھی
کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، یہ تو خود محتاج ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ خود مخلوق ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان ہمیں چاہیے کہ ہم مشکل میں بھی اللہ رب العالمین کو پکاریں، لیکن جب مشکل ٹل جائے پھر اللہ کو بھول نہ جائیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے فرما بردار بنیں اور وفادار بنیں، بے وفائیاں نہ کریں۔ یہ بے وفا ہوتا ہے کہ مشکل کے وقت جو ہے جب مطلب ہو پھر تمہارے ساتھ ہو، جب مطلب نکل جائے پھر چھوڑ دے، یہ کافروں کی علامت ہے۔ صرف مطلب کے وقت نہ پکاریں اللہ کو، ہر وقت اللہ کو بلائیں۔ اور ہمارا تو مسلمان کا، مومن کا تو ہر وقت اللہ سے مطلب ہے، ہمارا تو ایک لمحہ اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ہے۔ اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا لیں۔ یہ شیطان کی طرف سے غلط گمان انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اب تو میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہر لمحہ اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی رحمتوں کی ضرورت ہے۔ ہر وقت مانگیں اللہ سے، بلائیں، روزانہ اللہ سے دعائیں کریں۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی مانگیں اللہ سے، اللہ کو مانگنا اچھا لگتا ہے۔ جو مانگتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی جھولیوں کو خالی نہیں ہونے دیتے، اللہ سے مانگیں۔ اور پھر یا ایھا الناس انما بغیکم، اے انسانوں جو تمہاری بغاوت ہے یہ تمہارے ہی خلاف ہے۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا کھوٹا فائدہ ہے، تھوڑا ساز و سامان ہے، کر لو کتنا کچھ کرو گے، تمہارے پاس 2 ٹکے کیا آ گئے، اللہ کو بھول گئے۔ اقتدار آیا، اختیار آیا، جوانی ملی، طاقت ملی، حسن ملا، اور تم نے بغاوتیں شروع کر دیں۔ یہ بغاوتیں، یہ تمہاری منمانی، یہ مرضی کی زندگی تھوڑے دن کی ہے۔ متاع الحیات الدنیا، حقیر دنیا کا فائدہ ہے، پھر آنا تو میرے پاس ہی ہے، تو ابھی آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، یہی ہے نا، ثم الینا مرجعکم، پھر آنا میرے پاس ہے تو ابھی آ جاؤ۔ کیوں بغاوتیں کرتے ہو آپ؟ جب مشکل میں پھنستے ہو تو آتے ہو، جب پریشانی ہوتی ہے تو تب آتے ہو، پکارتے ہو، جب پریشانیاں ٹل جائیں، خوشیاں مل جائیں تو پھر بھول جاتا ہوں میں۔ انسانوں کی عادت کیا ہے، مشکل میں اللہ یاد آتا ہے، لیکن خوشیوں میں، شادی کا موقع ہو تو ساری بغاوتیں اللہ کی۔ اور کئی لوگوں کا ذہن دیکھا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے موقع پر نا بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، اب تو خوشی کا موقع ہے، یہاں سارے قانون شریعت کی جو ہے نا وہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ اب کسی نے نہیں پوچھنا، بے پردگی ہوتی رہے، پاشی اریانی ہو، گانے بجاؤ، جو مرضی، شادی کا موقع ہے نا، اور کوئی روکے ان کو، ایسے اس کو دیکھتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا دشمن آ گیا ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان اللہ کے ساتھ کتنی جو ہے نا بے وفائی ہے۔ اور جب جیسے مشکل آتی ہے، پھنستے ہیں، تو پھر اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے، پھر دعائیں، پھر کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے دعائیں کریں، فلاں مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، جیسے ٹلتی ہے پھر بھول جاتا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شیطان ورغلاتا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ ہمیشہ اللہ کا وفادار ہوتا ہے۔ وہ خوشیوں میں اس کے پاس آسائشیں ہیں، دولتیں ہیں، عیش و آرام ہے، سب کچھ ہے، سہولتیں ہیں، پھر بھی وہ اللہ کے باغی نہیں بنتا، رب کا نافرمان نہیں بنتا۔ یہ نہیں کہ اس کے پاس سب کچھ ہے تو پھر اللہ کا باغی بن جائے، بغاوتیں شروع کر دے رب کی، نہیں، ہمیشہ ہر حال میں اللہ کے فرما بردار رہیں۔ اور پھر آگے دیکھیں دنیا کی زندگی کی کیا مثال ہے، کتنی کچھ ہے دنیا کی زندگی، کیا کر لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی کی طرح جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور آسمان سے بارش کا پانی جس طرح نازل ہوتا ہے، فاختلط به نبات الارض، زمین کا جو ہے سبزہ مل جل جاتا ہے، نباتات اگتی ہیں بارش کے ساتھ، درخت، پودے، پھل پھول لگتے ہیں، اور اس سے یأکل الناس، انسان بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین اپنی پوری آرائش و زیبائش لے لیتی ہے اور مزین ہو جاتی ہے، یعنی موسم بہار آ جاتا ہے جب، اور کھیتی کے مالک جو ہیں وہ سمجھتے ہیں ظن اہلها انہم قادرون علیہ، وہ سمجھتے ہیں ہمیں پوری قدرت ہے اس پر کہ جب چاہیں پھل توڑیں، جس کا چاہیں کچا پھل توڑیں، کسی کو پکا کے توڑیں، جس کے ساتھ جو مرضی کریں، جیسے بیچیں، ہماری کھیتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اللہ فرماتے پھر ہمارا حکم آتا ہے دن کو یا رات کو، ہم اسے ایسے کر دیتے ہیں حسیدن، جڑ سے کٹی ہوئی، جیسے کہ کل تھی ہی نہیں، جیسے کہ کل تھی نہیں۔ یہ زندگی کی مثال ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں، کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ ذرا غور کریں نا اس پر کہ بارش کے پانی سے مثال دی گئی ہے، ملایا گیا ہے دنیا کی زندگی کو۔ دیکھتے ہیں، تھوڑا غور کرتے ہیں
کہ دیکھیں بارش کے پانی سے ملایا گیا، کسی اور پانی سے نہیں، کنووں کے پانی سے نہیں ملایا گیا دنیا کی زندگی کو، اس لیے کہ بارش کا پانی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، کنویں کا پانی اختیار میں ہے، جب آپ چاہیں نکال لیں، نلکے کا پانی، آپ کے موٹر کا پانی، وہ اختیار میں ہے انسان کے، جب چاہیں نکالیں، لیکن بارش کا پانی اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور بارش کا پانی، جو کنویں کا پانی ہے، وہ آپ جتنا چاہیں اتنا نکال سکتے ہیں، بارش کا پانی جتنا آپ چاہیں اتنا نہیں لے سکتے، جب چاہیں اس وقت بھی نہیں لے سکتے، اللہ کی مرضی سے آئے گا۔ اسی طرح دنیا کی زندگی بھی ہمیں اپنی مرضی سے نہیں ملی، اپنی چوائس سے نہیں ملی، ہم نے چوائس کیے تھے اپنے ماں باپ، اپنا ملک، اپنا علاقہ، اپنی قوم، رنگ، قد، نسل، کچھ بھی چوائس نہیں کیا تھا، اللہ کی مرضی سے ہی آئی ہے ساری زندگی۔ کتنا کیا انسان کیا کرتا ہے پتہ نہیں، آنا بھی اپنی مرضی سے نہیں، جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں، نہ قد کاٹ اپنی مرضی سے، نہ رنگ و نسل اپنی مرضی سے، نہ والدین اپنی مرضی سے، اور کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، کتنا بڑا بیوقوف ہے۔ تھوڑا سا کیا اللہ نے دے دیا اختیار، اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے، کچھ بھی نہیں ہمارے اختیار میں۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، بارش کے پانی کی طرح ہے، اور پھر بارش کا پانی آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، نباتات اگتے ہیں، اخذت الارض زخرفا، زمین جو ہے مزین ہو جاتی ہے، زینت بھر جاتی ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی کو جب بھرپور جوانی ملتی ہے، آہستہ آہستہ بچہ بڑے ہوتے ہوتے پورا بھرپور جوانی میں آ گیا، اب حسن بھی ہے، اب قوت بھی ہے، اب طاقت بھی ہے، اور اب پیسہ بھی ہے، اور جوانی میں جو چاہے وہ کر سکتا ہے، رعنائیاں ہیں، زیبائشیں ہیں، دل کی دھڑکن ہے، دل کے خیالات ہیں، اور جوانی کہتے ہیں جوانی مستانی ہوتی ہے، سب کچھ ہے۔ اور پھر وہ جوان جس کی جوانی مزین ہو چکی ہے، رونقیں اور بہاریں ہیں، وہ کیا سمجھتا ہے، انہم قادرون علیہا، وہ سمجھتا ہے میں پوری قدرت رکھتا ہوں، میرے پاس بھرپور اختیار ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، اقتدار اختیار ہے، وہ کسی کی نہیں سنتا۔ تو اللہ رب العالمین کا ادھر سے حکم بھی آ جاتا ہے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، کبھی رات کو کبھی دن کو، یعنی بھری ہوئی جوانی میں گزار رہے ہیں، ضروری نہیں بڑھاپے میں جانا ہے، گئے، اس رب کی دی ہوئی زندگی ہے، جب چاہے لے لے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، جیسے ہمارا حکم آ جاتا ہے، یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو اب یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، ابھی فلاں کرنا ہے، ابھی تو مکان بنانا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ دنیا کی زندگی، رونقیں اور بہاریں، بارش کے پانی کے ساتھ مثال دی نا، کہ بارش کا پانی کبھی جو ہے زیادہ مقدار میں آ جاتا ہے اور کبھی کم آتا ہے، زیادہ مقدار میں آئے تو پھر بھی آزمائش، کم مقدار میں ملے پھر بھی آزمائش۔ اسی طرح دنیا، زندگی یا دنیا کا مال زیادہ مقدار میں آئے تو پھر بھی آزمائش، کم ہو تو پھر بھی آزمائش، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح دنیا جو ہے، دنیا کا مال و متاع، یہ خوبصورت لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح وہ نباتات، وہ پھل، وہ پھول، وہ پودے ہمیشہ ہرے بھرے تو نہیں رہتے نا، ایک دن آتا ہے کہ اس کی ہریالی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زیبائشیں، اس کی آرائشیں، اس کی زینت، ایک پھول کو توڑ کے رکھیں، میں تو اکثر یہ دیکھتا رہتا ہوں نا، پھول ایک توڑا ٹیبل پہ رکھا، اس کو ایک دن دیکھا، اگلے دن پھر وہ مرجھایا ہوتا ہے، تیسرے دن، چوتھے دن بالکل اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، جس طرح بالکل ختم ہو گیا، اسی طرح ہے دنیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ذرا تجربہ کیا کریں، پھول تو لیتے ہیں نا آپ، پھول توڑیں، باغیچے سے پھول توڑ کر اس کو دیکھیں، یہ زندگی ہے ہماری، جو جب توڑا جاتا ہے اس وقت کیسے ہوتا ہے پھول، خوبصورت خوشبو بھی اس سے آ رہی ہے اور نظروں کو بھا رہا ہے، پوری ہری بھری جوانی میں ہے، لیکن آہستہ 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 اس کی جوانی مرجھا کر بالکل وہ سیاہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس پر ذرا دیکھا کریں، اللہ نے یہ مثالیں دی ہیں، یتفکرون، غور و فکر کرو، دیکھو جس طرح وہ مرجھا گیا ہے نا، ایک دن تمہاری جوانی بھی مرجھا جائے گی، جس طرح وہ کٹ چکا ہے اپنے پودے سے، پھول کٹ گیا نا، اب اس طرح تمہیں بھی کاٹ کے رکھ دیا جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، کل لم تغن بالامس، پھر ایسے ہو جائے گا جیسے کل کو تھا ہی نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ایک انسان بھری جوانی میں چلا گیا، اب سارے کہہ رہے ہیں یار ابھی تو باتیں کر رہا تھا،
ابھی تو اسے دیکھا تھا، کل ہی تو ہم ملے تھے، ابھی تو جانے کا وقت نہیں تھا، بھری جوانی تھی، ابھی تو یہ بھی کرنا تھا، ابھی فلاں بھی کرنا تھا، ابھی یوں بھی ہونا تھا. کس طرح جو ہے کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، اور پھر اس کے جانے کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے یہ تھا ہی نہیں، یہ آیا ہی نہیں یہاں. ان کے مکان، اس کے گھر، اس کے استعمال کی چیزیں وہ ایسے ویران لگنے لگتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی یہاں رہتا ہی نہیں تھا. کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے. جب ہم چلے جائیں گے ہمیں بھی لوگ ایسے ایسے ہو جائیں گے ہم جیسے کہ تھے ہی نہیں. ہم دیکھیں نا، ہم اپنے دادا پر دادا کسی کو یاد کرتے ہیں ہم؟ ہمیں کون یاد کرے گا جب ہم کسی کو یاد نہیں کرتے؟ ذرا سوچا کریں نا کہ آج سے 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے اس زمین پر کون لوگ رہتے تھے؟ اس زمین کی حکمرانی کس کے پاس تھی؟ اس زمین کی طاقت، قوت، اختیار جب ہم نہیں تھے تو کون تھا؟ اور جب نہ ہم نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ اللہ نے اگر تھوڑا سا اختیار دیا ہے تو کیا ہم ہی رہیں گے ہمیشہ؟ نہیں. اللہ فرماتے ہیں دیکھو یتفکرون، غور و فکر کرو. وہ بارش جب برستی ہے، کھیت و کھلیان جب اگتے ہیں، کیا ہمیشہ وہی ہے کہ کھیتی لگی رہتی ہے؟ کیا وہ موسم بہار ہمیشہ رہتا ہے؟ تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح تمہیں جوانی ملی ہے، اقتدار و اختیار ملا ہے، تمہیں بھی تھوڑے دن کے لیے ملا ہے. اس جوانی میں اللہ کی عبادت کر لو، اس جوانی میں وہ کام کر لو کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی مل جائے. اس زندگی میں وہ کام کر لو کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے. اس دنیا میں جو اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، اس اختیار کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دو تاکہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کا اختیار مل جائے، اقتدار مل جائے، اللہ رب العالمین کی جنت مل جائے تمہیں. وَزُخْرُفَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا. کس طرح دیکھیں نا، ذرا سوچا کریں نا، امیجن کریں، تصور میں لائیں کیا ہے یہ زندگی. ایک دن تھا، ہم بچپن میں تھے. ابھی نا پچھلے دنوں میرے پاس نا میری خالہ ایک پکچر لے کے آئیں، بالکل میری پکچر تھی، اس میں اور لوگ بھی تھے. مجھے دکھایا کہ یہ کون ہے، دیکھو آپ. میں نے پہچان لیا کہ میری پکچر ہے. میں اپنے وہ بچپن میں 5-6 سال کی عمر میں ہوگی شاید وہ پکچر. میں کہا وہ دن بھی تھے. اور پھر میں اب جو بچے ہیں نا ہمارے، اتنے میں ان کو دیکھنے لگا، یار یہ کیا ہے، ہم بھی اتنے تھے. اور پھر آگے سوچیں، ہمارے والدین بھی کبھی اتنے تھے، اور ہمارے باپ دادا وہ بھی اتنے تھے، وہ گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے. آج ان کو کوئی یاد نہیں کرتا تو ایک وقت آئے گا ہمیں بھی کوئی یاد نہیں کرے گا، کوئی یاد نہیں کرے گا ہمیں. ہاں کیا ہوگا؟ اور پھر یہ سوچیں جو اصل سوچنے کی چیز ہے کہ اس دنیا میں کس لیے آئے، کیوں آئے، کیا کرنے آئے. اللہ نے اتنی صلاحیتیں دیں، اتنی پوری کائنات بنائی، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ بارشوں کا نظام، یہ آسمان اور زمین کی نباتات، جانور، پھل، پھول، پودے، یہ موسم، یہ رنگینیاں، یہ رنگ رنگ کی بہاریں، یہ کس لیے بنائیں؟ کیا بس مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور آگے ہماری نسل چلے گی اور لوگ آئیں گے، وہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بس ختم؟ یہ دنیا کی زندگی ایسے ہے. اللہ فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. تم نے دنیا کی زندگی کو کیا سمجھ لیا، ہم نے ایسے بیکار بنایا تمہیں؟ تم ایک مکان میں اپنا مکان جب بناتے ہو، ایک اینٹ اس میں اضافی نہیں رکھتے، بیکار نہیں بناتے. یہ اتنا کائنات، ساتوں آسمان، یہ زمینیں، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سب بیکار میں ہیں؟ تمہیں بیکار بنایا، تمہارے لیے ساری سہولتیں، پوری کائنات کو تمہارا خادم بنا دیا. ایسے بیکار میں تھوڑی. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. لوٹ کر نہیں آؤ گے ہمارے پاس، پوچھیں گے نہیں کہ تمہیں زندگی دی تھی. تو یہ جو زندگی ملی ہے نا، یہ صلاحیتیں ساری اس اصل زندگی کی تیاری کے لیے ہیں کہ وہاں جانا ہے ہم نے. یہاں تو صرف تیاری ہو رہی ہے نا. جیسے دیکھیں نا دنیا میں، ہم نے اگر کسی نے جانا ہو کسی دوسرے ملک میں، وہ کتنی تیاری کرتا ہے، بھرپور تیاری کرتا ہے کہ میں نے تو یہاں نہیں رہنا، میں نے تو جانا ہے. اور ایئرپورٹ پر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ جس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا ٹکٹ اور ان کا پاسپورٹ ہوتا ہے کہ اگر یہ کہیں غلطی سے بھی ہم سے گم ہو گیا نا تو آگے تو نہیں جا سکیں گے ہم،
ختم, روک دیا جائے گا وہیں پہ. یہاں بھی چیک ہونا ہے, آگے بھی چیک ہونا ہے, راستے میں بھی ہونا ہے, جگہ جگہ پہ اس کی چیکنگ ہونی ہے. تو یہ دنیا تو ہم ویسے رہے نا جس طرح کہ انسان دوسرے ملک میں جانے والا تیاری کر رہا ہوتا ہے. ہم نے اگلے جہان جانا ہے. ایک ملک چینج کریں تو اتنی تیاری, اتنی فکر, کہیں پاسپورٹ گم نہ ہو جائے, اور اگلے جہان جانا ہے اس کی کوئی فکر ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, وہاں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. دوسرے ملک میں بغیر پاسپورٹ اور ٹکٹ کے نہیں جا سکتے. اور دوسرے جہان میں کیسے قدم رکھیں گے؟ پاسپورٹ ہوگا, ٹکٹ ہوگا تو جنت میں جائیں گے نا. یہ نیک اعمال, یہ نیکیاں, یہ کلمہ طیبہ, یہ عقیدہ توحید, یہ اس جنت میں جانے کا پاسپورٹ اور ٹکٹ ہیں. تیار رکھیں, ہمیشہ تیاری کریں. ٹھیک ہے نا. یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی, اس کی رونقیں, اس کی بہاریں بالکل ایسے ہو جائے گا کالم تغن بالامس, جیسے کل کو تھا ہی نہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. اور یہ دنیا کی زندگی تو ایسے ہے, ایسے لگے گی جیسے تھی ہی نہیں. تو آؤ اس زندگی کی طرف جس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی, جس میں ختم نہیں ہوگا, جس میں رونقیں اور بہاریں ہمیشہ رہیں گی, جس میں جوانی مرجھائے گی نہیں, جس جنت کی بہاریں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں, جس کی زینت, جس کا عیش و آرام ہمیشہ کے لیے. واللہ یدعو الی دار السلام. تو تمہیں اللہ اس سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے, جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے, جہاں امن ہی امن ہے, جہاں شور و غل نہیں ہے. یہاں دنیا میں نا جتنا عالی سے عالی شان گھر بنا لیں, ایک نہ ایک دن وہاں سے دل اکتا جاتا ہے. جتنی بڑے سے بڑی رونقیں لے لیں, اب نیا گھر بنائیں, اس میں سارا کچھ نیا لائیں, نیا فرنیچر لائیں, اس میں ڈیکوریشن کا سارا سامان, پردے نئے لگائیں, سارا کچھ رکھیں اس میں. لیکن کچھ دن کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی رونقیں بوسیدہ ہو جائیں گی. وہ سامان بھی چاہے پرانا نہ ہو, دل اکتا جائے گا وہاں سے, یا ادھر ادھر کا شور و غل تنگ کرے گا آپ کو, آپ کہیں گے یار کہیں اور جانا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے نا. یہ دنیا ہے, یہ عبث ہے, اس میں خوشیاں ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں ہیں. وہ دنیا کی زندگی یدعو الی دار السلام, اللہ اس سلامتی والے گھر کی طرف تمہیں بلاتے ہیں, اس کی تیاری کرو. ویہدی من یشاء, اور اسی کی طرف تمہیں رہنمائی کرتے ہیں, الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. وہ ان لوگوں کے لیے, للذین, ان کے لیے, احسنوا, جنہوں نے نیکیاں کی, جنہوں نے اپنی مانی نہیں کی, جنہوں نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھا, جنہوں نے سمجھ لیا کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے, ایک دن مرنا ہے, ہم نے اللہ کی عدالت میں جانا ہے. جنہوں نے اس دنیا کی, اس زندگی کی تیاری کی, احسنوا, نیکیاں کی, الحسنہ, ان کے لیے حسنہ ہے. حسنہ اصل فعلا کے وزن پر ہے. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے انتہائی حسین و جمیل چیز, اور اس سے مراد جنت ہے. انتہائی, جس کی رونقیں ہمیشہ ہمیشہ کی, جس کا عیش و آرام ہمیشہ ہمیشہ کا, جو چاہو گے وہ مل جائے گا. جہاں پر غم نہیں ہوگا, جہاں پریشانی نہیں ہوگی, جہاں بڑھاپا نہیں ہوگا, جہاں بیماری نہیں ہوگی, جہاں اکتاہٹ نہیں ہوگی, جہاں دل گھبرائے گا نہیں. ہمیشہ کی خوشی ہوگی, ہمیشہ کی جوانی ہوگی, ہمیشہ کا عیش و آرام ہوگا, اور جو چاہو گے, جو دل میں آئے گا وہی ہوگا. آج جو تصور نہیں کر سکتے عیش و آرام کا, وہ تصور ہی نہیں آ سکتا جو وہاں ہوگا. سب کچھ ہوگا وہاں پر. صرف یہ ہے کہ حسنہ, نیکیاں کرنی شروع کرو, اللہ کو راضی کرنا شروع کرو. اس دنیا کی زندگی کو سمجھو کہ یہ ختم ہو جائے گی, ایک دن مٹ جائے گی. اللہ ہمیں اس جنت کی تیاری کرنے کی توفیق دیں. الحسنہ و زیادہ, اور کچھ زیادہ بھی ہے. اس زیادہ سے مراد کئی مفہوم لیے گئے ہیں, اور اس کی جو بہترین تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے مراد اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار ہوگا. اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار ہوگا جنت میں. جنتیوں کو جب ساری نعمتیں مل جائیں گی, اللہ رب العالمین پوچھیں گے, جنتیوں بتاؤ تمہیں کچھ اور ضرورت ہے؟ تو کہیں گے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو منور کر دیا, ہم جو چاہتے ہیں مل جاتا ہے, تو نے سب کچھ دے دیا ہمیں, اور کچھ نہیں چاہیے, تو ہم سے راضی ہو گیا ہے, اب اور کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ اعلان کر دیں گے, جنتیوں آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوگا, میں تم سے راضی ہوں, اب کبھی ناراض نہیں ہونا. جنتی کہیں گے اللہ کو کچھ نہیں چاہیے ہمیں, ہمیں تو سب کچھ مل گیا. پھر اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے کہ ابھی اصل نعمت تو باقی ہے, اصل انعام تو باقی ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین سب جنتیوں کو اپنے چہرے کا دیدار کرائیں گے. اللہم انا نجعلنا منہم, اللہ تو ہمیں بھی ان میں شامل کر لے کہ جن کو اللہ تیرے چہرے کا دیدار ہوگا. اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم,
والشوق الی لقائک، اللہ کے چہرے کا دیدار ایسے ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو کبھی تم نے بھیڑ محسوس نہیں کی، اور جو جہاں ہے وہاں دیکھ لیتا ہے. اللہ کے چہرے کا دیدار بھی اسی طرح ہوگا، کوئی بھیڑ نہیں ہوگی وہاں جنت میں. اور پھر جب جنتی اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے، جنتی جب جنت میں جائیں گے دنیا سب بھول جائے گی. اگر غموں میں زندگی گزری پھر بھی بھول جائے گی، دکھوں تکلیفوں میں گزری پھر بھی بھول جائے گی، اگر عیش و آرام میں جنتی کی زندگی گزری پھر بھی بھول جائے گی، سب کچھ بھول جائے گا. جنت اتنی اعلیٰ ترین چیز ہوگی، جگہ اور مقام ہوگی. لیکن جب جنتی اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے تو جنت کی نعمتیں بھی بھول جائیں گی. اتنا لذت اور سکون ہوگا کہ جس رب کے لیے آج روتے ہیں، جس کے سامنے سجدے کرتے ہیں، جس کے لیے روزہ رکھتے ہیں، جس کے لیے صدقات و خیرات کرتے ہیں، بھوک پیاس جس کے لیے برداشت کرتے ہیں، جس کے لیے اپنا غصہ پی جاتے ہیں، جس رب کے لیے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، جس رب کے لیے اپنی عزت قربان کرتے ہیں، جس رب کے لیے اپنے جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ جس نے دیا ہے، اس رب کے چہرے کا جب دیدار ہوگا دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی اس وقت جنتی کو. وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ، اور ایسے چہرے ان کے جو ہے خوبصورت ہوں گے، ان کے چہروں پر کسی قسم کی کوئی سیاہی نہیں چھائے گی، اور قطر کوئی سیاہی ان کے چہروں پر نہیں ہوگی. ولا ذلہ، اور ذلت بھی نہیں ہوگی کیونکہ کامیاب ہو چکے ہیں، منور ہیں ان کے چہرے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں. اس میں فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تو اپنے رحمت سے، اپنے فضل اور اپنے انعام سے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے. والذین، اور وہ لوگ، اب آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے دنیا کے وہی سب کچھ سمجھا، دنیا کی زندگی کو، اس کی رونقیں اور اس کی بہاریں انہی میں پڑ گئے، آخرت کو بھول گئے، اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کی. ان کے لیے کیا ہوگا؟ کسبوا السیئات، جنہوں نے برائیاں کمائیں ان کے لیے آخرت میں بھی برا بدلہ ہوگا. کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کے لیے اس کے برابر کا بدلہ ہوگا ان کے لیے وہاں پر. وترہقہم ذلہ، اور انہیں ذلت، رسوائی ڈھانپ لے گی. ما لہم من اللہ من عاصم، ان کے لیے انہیں کوئی اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا. یہ مت سمجھیں، کئی لوگوں نے کہا ہوا ہے فلاں بزرگ بچا لیں گے، فلاں بچا لے گا ہمیں، کوئی بچانے والا وہاں پر نہیں ہوگا. اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں. اللہ رب العالمین اگر پکڑ لیں، کسی انسان کو پکڑنے پہ آ جائیں تو اللہ کی پکڑ سے کسی کے پاس یہ جرت نہیں، یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے پکڑ سے بچ سکے یا کسی اور کو بچا سکے. انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اور ایسے ہوں گے ان کے چہرے کا انما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل، کہ جس طرح ان کے چہرے کو رات کے ایک ٹکڑے نے ڈھانپ لیا ہے، سیاہ ہو جائیں گے ان کے چہرے. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ویوم نحشرہم جمیعا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ان جہنمیوں کو قیامت کے دن ہم اکٹھا کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان کو جنہیں ان لوگوں نے جن کو شریک بنایا. یہاں اگر غور کریں نا کہ اللہ فرماتے ان کو بھی اکٹھا کریں گے جن کو انہوں نے شریک بنایا، اور جو مشرک تھے شریک بنانے والے ان کو بھی. نحشرہم جمیعا، دونوں کو اکٹھا کریں گے. یہاں پہ نا ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ شرک تو صرف وہ تھا نا جو انہوں نے مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، مورتیوں کو تو دوبارہ کھڑا نہیں کرنا نا. اصل جو شخصیتیں تھیں، جو جن انسانوں کی انہوں نے مورتیاں بنائی تھیں، یا جن انسانوں کی قبروں پر آج لوگ جو ہیں ان کو شریک بنا کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے ہمیں ہمارے سفارشی ہوئی چھڑوا لیں گے. ٹھیک ہے نا. مشرکین مکہ بھی کچھ ہستیوں کو، نیک بزرگ ہستیاں جو فوت ہو گئی، انہوں نے ان کی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، اور تصور میں وہ مورتی نہیں، وہ بزرگ ہوتے تھے. جس طرح آج کئی کلمہ پڑھنے والے قبروں پر جا کر، جو بزرگ نیک ہستیاں فوت ہو گئے ان کی قبروں پر جا کر یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہمیں چھڑا لیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کو شریک بنانے والے اور جن کو شریک بنایا ان کو دونوں کو ہم اکٹھا کریں گے کہ اپنی جگہ پر ٹھہرو، تم بھی اور تمہارے شریک بھی. فزیلنا بینہم، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان میں جدائی ڈال دیں گے. پھر پوچھیں گے وقال شرکاہم، اور جن کو ان کے شریک کہیں گے، وقال شرکاہم ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو؟ ہم تو ساری زندگی توحید کا اعلان کرتے رہے. توحید کا، اب دیکھیں نا شیخ عبد القادر جیلانی جن کو آج دنیا پیران پیر کہتی ہے، اور کیا غوث اعظم کا لقب دیا ہوا ہے. غوث اعظم کون ہے؟ بڑا مددگار، وہ تو اللہ رب العالمین ہے. وہ درجہ عبد القادر جیلانی کو دیا ہو انہوں نے تو ساری زندگی یہی کہا کہ ایک اللہ سے مانگنا ہے،
وہ ساری زندگی توحید کا درس دیتے رہے، اور باقی بھی جتنے بھی اللہ کے ولی تھے، نیک تھے، وہ توحید کا درس دیتے رہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری قبروں پر جا کر تم نے سجدے کرنے ہیں، اور لوگ جا کے ان کو جو ہے پکار رہے ہیں۔ وہ کیا کہیں گے؟ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم نہیں کہا تھا، تو پھر فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا، پھر اللہ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، وہی فیصلہ کرے گا۔ ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ غَافِلِينَ، ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، تم نے کی تھی نا، ہمیں تو نہیں پتا، نہ ہی ہم نے کہا تھا، اور اللہ نے ہی فیصلہ کرنا ہے، اب جو وہ رب فیصلہ کرے گا۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ، وہاں ہر جان، ہر نفس جانچ لے گی، پہچان لے گی، جان لے گی، ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجا، جو اس نے کیا نا۔ اب ان مشرکوں کو پتہ چل جائے گا کہ جن کو ہم نے شریک بنایا دنیا میں، جن کے بارے میں ہم سمجھتے رہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی عدالت سے ہمیں چھڑا لیں گے، انہوں نے تو اب صاف اعلان کر دیا کہ ہمارا یہ نظریہ ہی نہیں تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا۔ اب پتہ چل جائے گا کہ اب کیا ہونا ہے، ہم تو ساری زندگی یہ سمجھتے رہے گے یہ چھڑا لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ یہ عقیدہ اور نظریہ کئی کلمہ پڑھنے والوں کا ہے، بالکل باطل اور غلط ہے، کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکے گا وہاں پر۔ نبی اگر کسی نے چھڑانا ہوتا تو اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو کبھی نہ کہتے کہ تم عمل کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر کہا، اعملی فاطمہ، یہ کبھی اس گمان میں نہ رہنا فاطمہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، عمل کرو، تمہیں تمہارا عمل چھڑائے گا۔ اگر تمہارے عمل نے تمہیں پھنسا دیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تمہیں بچا نہیں سکے گی، عمل کر لو۔ اور انہوں نے عمل کیا، ان کو جو مقام ملا، جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، تو ان کو جو مقام ملا ان کے عمل کی وجہ سے ملا، ان کی عبادت کی وجہ سے ملا، اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے ملا، نسبت سے نہیں ملا۔ نسبت سے تو انہوں نے عبادت کرنا سیکھی، ٹھیک ہے نا۔ ہم بھی اولیاء کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ ان کی صحبت میں رہیں، ان کی خدمت میں رہیں، ان کی نسبت سے ہم اچھے بننا سیکھیں۔ اس عقیدے اور نظریے نے لوگوں کو بد عمل بھی کر دیا ہے۔ لوگ بس یہی سمجھتے ہیں کہ فلاں پیر ہے، فلاں بزرگ ہیں، اس کے پیچھے لگے ہیں، بس اس کے نام کی نظریں، نیازیں اور سلانے عرس جو ہے وہ دے دیں، بس وہ چھڑوا لیں گے ہمیں، پھر کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، کوئی ضرورت نہیں روزہ رکھنے کی۔ جبکہ قرآن صاف اعلان کرتا ہے کہ جن کو یہ بلا رہے ہیں سب کو اکٹھا کریں گے، پھر پوچھیں گے، جدائی ہو جائے گی، وہ کہیں گے ہم تو یہ نہیں کہتے تھے۔ اور پیچھے بھی ہم پڑھ آئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ٹھیک ہے نا، چھٹے پارے میں، وہاں پر تفصیلاً میں نے بتایا تھا کہ وسیلہ اصل کیا ہے۔ کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تو اصل نیک عمل ہے نا، کہ خود نیک بنو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، معنی یہ ہے کہ تم نیک بنو، خود نیک بنو، کسی اور کی نیکی تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، جس نے گناہ کی یہ سزا اسے ملے گی، نیکیاں جس نے کی اس کا اجر بھی اسے ملے گا۔ اور اسی صورت میں ہم پیچھے پڑھائے ہیں، وہاں کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکے گا، ہاں جسے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ فلاں بندے کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ بھی اجازت یہ نہیں ہوگی کھلی اجازت کہ جاؤ جس کے بارے میں مرضی سفارش کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ بھی اجازت دیں گے۔ اور کس کے بارے میں سفارش کرنے ہیں؟ سورہ نبا میں اللہ فرماتے ہیں، الا لمن اذن له الرحمن وقال ثوابا، سفارش وہ کرے گا جس کو رحمان اجازت دیں گے، وقال ثوابا، اور وہ درست بات کرے گا، وہ درست بات کرے گا، یعنی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے بارے میں وہ سفارش کرے گا۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ، اور سب وہ لٹائے جائیں گے مولاہم الحق، جو حقیقی مالک ہے، جو اصل مددگار ہے، جو اصل مالک ہے انسان کا، اس رب کی طرف وہ سارے لٹائے جائیں گے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ان سے سب کچھ جو وہ گھڑتے تھے دنیا میں اپنے بد عقیدے، وہ سارے کے سارے ان سے گم ہو جائیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دیں، اور ہمارے جتنے بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے اس بد عقیدگی کے اندر ہیں کہ یہ لوگ چھڑا لیں گے، بزرگ چھڑا لیں گے، فلاں ہستیاں چھڑا لیں گی، اللہ انہیں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق دیں۔ قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ اصل عقیدہ اور نظریہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔